آج کے پروگرام کا آغاز میں ایک چھوٹی سی کہانی سے کروں گا۔ آج سے 9 سال پہلے سوات میں مجھے ایک چھوٹی سی بچی ملی تھی، اس کی عمر اس وقت 11 سال تھی، اور اس وقت سوات کے اکثر علاقوں پہ طالبان کا قبضہ تھا، اور جو وہاں پہ بچیوں کے اسکول تھے ان کو بموں سے اڑایا جا رہا تھا، اور بچیوں کے تقریباً تمام اسکول بند ہو چکے تھے۔ اور اس دن مجھے وہ جو بچی منگورا میں ملی تو اس نے مجھے کہا کہ میرا اسکول کھولا جائے، میں نے اسکول جانا ہے۔ اور جب وہ میرے سے یہ بات کر رہی تھی تو اس وقت کچھ مسلح افراد ہمارے ارد گرد بھی کھڑے تھے اور وہ بھی ہماری باتیں سن رہے تھے، تو میں اپنے سے زیادہ اس بچی کے بارے میں فکر مند ہو گیا۔ لیکن وہ بچی بڑی بہادری سے اپنی بات کیے جا رہی تھی، اور پھر کچھ ہی سیکنڈز میں، کچھ ہی منٹس میں اس کی آواز پورے پاکستان تک پہنچ گئی۔ میں تو وہاں سے واپس آ گیا، وہ بچی وہیں پہ تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا اسکول کھل گیا۔ ایک دن جب وہ اسکول گئی تو اس کو گولیاں مار دی گئیں، وہ شدید زخمی ہوئی، بے ہوش ہو گئی، پھر اس کو علاج کے لیے پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا۔ 6 سال بعد وہ بچی پاکستان واپس آئی ہے تو اس کے ہاتھ میں نوبل پیس پرائز ہے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں، اور اب آپ جان چکے ہوں گے کہ اس کا نام ملالہ یوسفزئی ہے۔ آج ہم ملالہ یوسفزئی سے بات کریں گے۔ ملالہ، یہ جو میں نے چھوٹی سی کہانی سنائی یہ آپ کی کتاب میں بھی تھوڑا سا اس کا ذکر ہے، آئی ایم ملالہ میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ نے اور بھی کتابیں لکھنی ہیں، تو جب آپ اب اگلی کتاب لکھیں گی تو اس میں آپ یقیناً لکھیں گی کہ جب آپ 6 سال کے بعد پاکستان واپس آئیں اور آپ نے پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا تو آپ کو اپنا مستقبل کیا نظر آ رہا تھا؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، ایک بار پھر ہم ساتھ انٹرویو کر رہے ہیں۔ ہم تو اٹیک سے پہلے بھی ہم نے بات کی، تو سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میں پاکستان واپس آئی ہوں، اور بار بار خود کو یاد دلا رہی ہوں کہ میں ہوں پاکستان میں، کیونکہ بالکل ایک خواب سا نظر آ رہا ہے۔ میں ہمیشہ نقشے میں دیکھتی تھی کہ اچھا پاکستان میرا ملک ہے، بہت دور نظر آتا تھا کہ ایک دن میں وہاں پہ جاؤں گی، لیکن آج آئی ہوں یہاں پہ تو بہت خوش ہوں، اور انشاءاللہ مستقبل یہی ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کے لیے کام کریں گے، ہم یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی ہر بچی کو اعلیٰ تعلیم ملے، وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکے، وہ اس معاشرے کا حصہ بن سکے۔ جو 2012 میں جب آپ گئی تھی یہاں سے، تو اس وقت کا پاکستان اور آج 2018 کا پاکستان، کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ تو میرے خیال میں ضرور فرق ہے، اور چیزیں اچھی ہو رہی ہے، پازیٹیو ہو رہی ہے۔ ہمارا جو ملک ہے اس میں لوگ متحد ہو رہے ہیں، ایک بہتر پاکستان کے لیے کیمپینز وغیرہ چل رہی ہے، لوگ ایکٹیو ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور پی ایس ایل ہو گیا پاکستان میں، اس بار 3 میچز ہوئے، پچھلی سال بھی ہوا تھا، انشاءاللہ اگلے سال اور بھی پلیئرز آئیں گے، اور بھی میچز ہوں گے۔ اس کے علاوہ بہت جو ایکٹیوسٹ ہے وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، تو آئی تھنک اٹس ویری پازیٹیو۔ آپ کی جب تعلیم مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ تو انشاءاللہ پہلے تو پی پی ای فلاسفی، پالیٹکس اور اکنامکس آکسفورڈ میں ختم کرنا ہے۔ بہت مشکل ہے، بہت اسٹڈیز کرنی پڑتی ہے، بکس ریڈ کرنے ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ آگے سے یہ راستے سے ہٹ جائے، پھر میرا پلان ہے کہ میں پاکستان ہی آؤں، کیونکہ یہ میرا ملک ہے، اور اس پہ میرا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی اور پاکستانی کا ہے، اور میں جب بھی آؤں، جب بھی یہاں پہ رہوں، یہ میری اپنی چوائس ہے، اپنا فیصلہ ہے، تو انشاءاللہ پاکستان آؤں گی، اور کام تو ہم پہلے سے ہی کر رہے، کام ہم جاری رکھیں گے بچوں کی تعلیم۔ آپ نے پاکستان میں ہی مستقل قیام کرنا ہے؟ بالکل جی۔ اچھا، تو اب یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی زخمی ہوئی تھیں، کائنات اور شازیہ، وہ کدھر ہیں؟ کبھی ان سے رابطہ ہوا؟ تو انہوں نے اپنی جو میٹرک اور کالج کی ایجوکیشن ہے وہ انہوں نے ویلز میں حاصل کی، اٹلانٹک کالج میں، اس کے بعد اب وہ گلاسکو ایڈنبرا یونیورسٹی میں۔ تو آپ ان کو لے کے گئیں باہر؟ تو ان کو ہم نے سپورٹ کیا، اس کے علاوہ ہم نے، اور کیونکہ ہم پرسنلی تو ہم اسکالرشپ وغیرہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم نے دوسرے ڈونر سے کہا کہ ان کو اسکالرشپس وغیرہ دیں، تو اب وہ ماشاء اللہ ایڈنبرا یونیورسٹی میں، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، انشاءاللہ وہ اپنے کریئرس کو فالو کرے گی، بہت انجوائے کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، اور بہت خوش ہے وہ وہاں پہ۔ اچھا، آپ جو آرمی پبلک اسکول میں کچھ جو اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے تھے، پھر ان کو انگلینڈ بھیجا گیا تھا، آپ ان کو بھی ہیلپ کرتی ہیں، پھر آپ نے ایک ملالہ فنڈ بنایا ہے، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ ملالہ فنڈ کیا ہے، کس طرح آپ اس کو چلاتی ہیں؟
تو میرا جو پرسنل ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور مدد جو ہے وہ صرف پیسے ان چیزوں سے نہیں ہوتی. آپ کسی کو مسکراہٹ دیں، آپ کسی کا خیال رکھیں، کسی کو سلام کریں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. اور یہی ہمارے مذہب کا پیغام، یہی اسلام کا پیغام ہے، یہ ہمارے ملک کی وہ بنیادی اس پرنسپلز میں سے ہے. تو ملالہ فنڈ کا مقصد جو ہے وہ ہر بچی کو تعلیم دینا ہے، اور اس کے لیے جو ہم ان ممالک پہ فوکس کریں جہاں پر بچیاں اسکول سے زیادہ تعداد میں باہر ہے. اس میں پہلے فہرست میں پہلے نائجیریا آتا ہے، پھر پاکستان ہے. تو ہمیں اس کو چینج کرنا ہوگا تاکہ پاکستان اس لسٹ میں شامل نہ ہو کہ اس میں سب سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہے. ہمیں اس کو الٹا کرنا ہوگا تاکہ کل کو لوگ کہے کہ پاکستان میں سارے بچے اسکول جا رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ہم نے سوات شنگلہ میں بھی پروجیکٹس کیے ہیں. پہلا جو تھا وہ ڈومیسٹک چائلڈ لیبر میں جو بچے انوالو ہیں ان کے لیے تھا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ شانگلہ اسکول ابھی ہم کھول رہے ہیں. تو یہ گاؤں میں پہلا جو ہے ہائر سیکنڈری اسکول ہوگا بچوں کے لیے. تو بالکل چینج کر دے گا اس گاؤں کو. یہ بچیاں تعلیم حاصل کرے گی، کل کو ان کے جابس ہوں گے، وہ خود اکنامیکلی امپاورڈ ہو جائے گی، لیکن وہ معاشرے کو بھی کنٹریبیوٹ کرے گی. زیادہ تر عورتوں کو سوات جانا پڑتا تھا اپنی میڈیکل ایشوز کے لیے، لیکن اب اگر شانگلہ میں اور بھی ڈاکٹرز ہوگی ماشاءاللہ تو عورتوں کو اتنا ٹریول نہیں کرنا پڑے گا. تو اس سے پورے معاشرے کو اس پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور ہم لوکل ایکٹیوسٹ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں، جو کہ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ لاز میں چینج لانا چاہتے ہیں، جو کہ ایڈوکیسی کرتے ہیں، اور جو کہ بچوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود کے لیے بولیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو نوبل پیس پرائز ملا، اسپین میں ایک پارک کا نام آپ کے نام پہ رکھا گیا، دنیا بھر میں آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے، آپ نے یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کیا، کینیڈا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا. پاکستان میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. جی آپ جب سے آئی ہیں تو آپ نے دیکھا، پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا، کچھ ٹاک شوز پہ تنقید بھی کی جاتی ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ لوگ آپ کے اپنے ہم وطن آپ پہ تنقید کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ تو میرا ہی سوال ہے کہ کیوں کرتے ہیں. اور تنقید جو ہے، کیونکہ اگر مجھے لگا کہ میرے جو خلاف ہوں گے وہ تو دہشت گرد وہ مائنڈ سیٹ ہوگی، لیکن جو ملک کے ایجوکیٹڈ مائنڈ کے لوگ ہیں، جو ترقی پسند لوگ ہیں، ان سے ایسا رسپانس دیکھ کے مجھے تھوڑی سا وہ حیرت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے. میرا خیال ہے ترقی پسند تو آپ کے خلاف نہیں ہے. ہاں شاید وہ برائے نام ترقی. کل میں حیدرآباد میں تھا، جام ساکی صاحب کی یاد میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اس میں پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے. وہاں پہ جب میں نے بھی آپ کا نام لیا اور لوگوں نے بھی نام لیا تو حال تالیاں بجاتا تھا. تو اکثریت تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ نے کبھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آپ پہ بالکل بیس لیس ایلیگیشنز لگاتے ہیں، وہ مائنڈ سیٹ کیوں ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟ اگر پتہ ہوتا تو اچھا ہوتا نا، نہیں پتا. اچھا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی کتاب سے کہ کچھ حصوں سے لوگ خوش نہیں ہیں؟ میں نہیں جانتی. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ آ کے بات کرے. کسی کو جس وہ بے بنیاد الزامات لگانا میرے خیال میں یہ اچھا رسپانس نہیں ہے. اور کمپیئر کرنا پشاور کے بچوں کے ساتھ، یہ بالکل بے بنیاد اور یہ بہت ہی وہ نیچ قسم کی تھاٹس ہے. میں ان چیزوں میں جاتی نہیں. پہلے تو میں کامنٹس وغیرہ نہیں دیکھتی، میں اس قسم کی نیوز کو فالو ہی نہیں کرتی. پازیٹیو اور نیگیٹیو میں بالکل نیوز دیکھتی نہیں. میں نے کبھی خود کو، میں ٹی وی پہ بھی نہیں دیکھتی، انٹرویوز بھی میں نہیں دیکھتی. تو میں ان چیزوں سے بہت دور. اچھا آپ کی پالیسی وہی ہے جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی پالیسی ہے. انہوں نے اپنے دفتر میں سے سارے ٹی وی کے مانیٹرز ہٹا دیے ہیں، وہ صرف سی این این اور بی بی سی دیکھتے ہیں. وہ اچھا کیا ہے. آپ نے اپنی جو کتاب تھی اس کا سیکنڈ ایڈیشن جو ہے اس میں کچھ ترمیم کی ہے؟ جی ہاں، تھوڑی سی وہ مسٹیکس تھی. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پیس بی اپون ہم نہیں تھا، وہ ہم نے ایڈ کر دیے. کچھ ایسی مسٹیکس تھی جو ہم نے انیشلی ان کو ریموو کیا تھا، لیکن جلدی میں ایڈیٹنگ میں کچھ مسئلے آ گئے تھے، لیکن وہ ہم نے ٹھیک کی. اور باقی ہم نے تو سچ بولنا تھا. اگر کسی کو سچ سے تکلیف ہے تو اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتی، کوئی سچ برداشت نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کی اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ آپ جب پاکستان سے باہر آپ کو بھجوایا جا رہا تھا، آپ تو ہوش میں نہیں تھیں. جی تو اس میں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل کیانی، ان کا کافی اہم کردار تھا. جی بالکل. تو اس کو آپ اپریشیٹ کرتی ہیں؟ بالکل میں اپریشیٹ کرتی ہوں. یہاں پہ جو میرا ٹریٹمنٹ ہوا تھا وہ آرمی کے ڈاکٹر نے کیا تھا. اگر میری سرجری ٹائم پہ نہیں کی ہوتی تو میں آج یہاں نہیں ہوتی. اور یہ سب یو کے ڈاکٹر، ہر ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر اٹ واز ڈن ایٹ دا رائٹ ٹائم. تو یہاں کے ڈاکٹرز نے میری جان بچائی. ٹریٹمنٹ میں پاکستان کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہاں پہ جو
پوسٹ ٹراما کے جو ٹریٹمنٹ وغیرہ ہو رہے تھے اس میں بھی اگر ہم تو وہ خود نہیں کر سکتے تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے. اور پاکستان آرمی کا اور پاکستان گورنمنٹ کا میں بہت شکر گزار. اور یہ ٹرپ یہ ان کے بغیر پاسبل نہیں تھا, تو انہوں نے اس کو یقینی بنایا. تو اس میں حکومت اور آرمی دونوں نے بالکل آپ کی مدد کی؟ سب نے اس میں مدد کی, سیکیورٹی دی, اور اگر نہیں دیتے تو پھر تو مشکل ہوتا, تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ مشکل ہوتا؟ کیونکہ آپ سیکیورٹی کے بغیر بھی پاکستان آ سکتی ہیں. آ سکتی ہوں, لیکن ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ضروری ہے. چلے پہلی دفعہ آپ نے کوآرڈینیٹ کر لیا, تو اب جب اگلی دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں آئیں گی تو آپ کو بغیر سیکیورٹی کے آنا چاہیے. انشاءاللہ آئیں گے, انشاءاللہ بالکل آئیں گے, بالکل آئیں گے. آپ میرے سے ڈس ایگری کرتی ہیں تو کھل کے بات کریں. نہیں, میں بالکل ڈس ایگری نہیں. میرا تو یہ خواب ہے کہ میں پاکستان کی ان سڑکوں پہ, بازاروں میں ایسے کھلے عام گھوم سکوں اور لوگوں سے مل سکوں, بات کر سکوں. میرا تو یہی خواب ہے, اور جیسے میں پہلے تھی ویسے ہی ہماری زندگی ہو. کیونکہ جب آپ سڑکوں میں, بازاروں میں جائیں گی, آپ اسکولوں میں جائیں گی, یونیورسٹیز میں جائیں گی, تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ یوتھ آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے. کیونکہ جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے وہ تو صحیح ریفلیکشن نہیں ہے پبلک اوپینین کی. نہیں, وہ سوشل میڈیا پہ نہیں جانا چاہیے. لوگ فیک پروفائلز بھی بنا لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ ہے بچوں کی تعلیم, اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. کسی کو ملالہ پسند ہے, نہیں پسند, یہ ایشو نہیں ہے, یہ بالکل ایشو نہیں ہے. اور آئی تھنک لوگوں کو اس کو بھی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہیے, کہ وہ کمپیریزن بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں ملالہ کو سپورٹ کرنا چاہیے یا آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو. میرے خیال میں ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے, ہمیں سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور جو ایشو کی بات ہو رہی ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ کے بارے میں کوئی ایک فلم بن رہی ہے؟ جی, ڈاکومنٹریز تو بہت سی بنی ہیں. ہم نے سنا انڈیا میں کوئی فلم بن رہی ہے, گل مکئی کے نام سے بن رہی ہے. اب میں نے نیوز میں دیکھا تھا, لیکن آپ سے کسی کا رابطہ نہیں ہے؟ نہیں جی, بالکل نہیں. اچھا, آپ سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں. تو آپ کو جب دنیا کے مختلف ملکوں میں بلایا جاتا ہے تو آپ ساتھ میں اپنی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں, تو ٹائم کس طرح نکالتی ہیں؟ ٹائم تو مشکل ہے. ابھی بھی میرے ایگزامس ہوں گے, تو یہ ہماری وہ ایسٹر کی چھٹیاں تھیں یو کے میں, تو اس لیے میں نے چھٹی میں ٹائم نکالا کہ یہ آ جاؤں. تو بہت مشکل ہوتا ہے ریویژن اور اسکول کے ٹائم کو اور باہر کی ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا, لیکن بس کوشش کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں نے ایکسٹرا چیزوں میں بھی آپ کو انوالو ہونا پڑتا ہے آکسفورڈ میں, کہ آپ اور بھی سیکھ سکے. تو میں اور پاکستان سوسائٹی کی اسپوکس پرسن ہوں وہاں پہ, اور آکسفورڈ یونین جاتی ہوں, لوگوں کو سنتی ہوں, تو اور بھی چیزوں میں انوالو ہوتی ہوں جس سے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے, لیکن ہو جاتا ہے. اچھا, آپ دنیا کے بہت خطرناک ملکوں میں جاتی ہیں جی, بچیوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے. آپ نائجیریا گئیں, جی, وہاں پہ بوکو حرام نے بہت سی فیمیل اسٹوڈنٹس کو کڈنیپ کیا تھا. بالکل جی. تو آپ کو لگتا ہے نا کہ پاکستان میں بھی حالات خراب تھے, لیکن پاکستان بہت سے ملکوں سے کافی بہتر ہے؟ نہیں, بالکل پاکستان بہتر ہے. پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. پاکستان کی اکانومی بہت اچھی ہے, لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں, اور پاکستان کے لوگ جو ہے سب سے جو چیز مجھے امید دیتی ہے پاکستان کے بارے میں, وہ اس کی یوتھ ہے, جو اس کی آنے والی جنریشن ہے. اس میں پیشن ہے کہ وہ چینج لائیں گے, وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے, اور وہ اس تبدیلی کا حصہ بنیں گے. تو یہ بہت پازیٹیو چیز ہے, اور انشاءاللہ اگر ہم اور بھی بچوں کو تعلیم دیں گے, اعلیٰ تعلیم دیں گے, تو اس سے اور بھی پاکستان کا مستقبل روشن ہو جائے گا. ہمارے ملک میں بہت بڑے ایکٹیوسٹ رہ چکے ہیں جنہوں نے جرنلزم کے لیے بولا ہے, فریڈم کے لیے بولا ہے, جمہوریت کے لیے بولا ہے, ان میں آپ بھی شامل ہے. تو اگر آپ کے پاس ایسے رول ماڈلز ہو جنہوں نے پوری زندگی جدوجہد میں گزاری ہے, تو اس ملک کا مستقبل تو ہوگا ہی اچھا. اچھا, آپ کو اس وقت پاکستان میں جو ہیومن رائٹس ہیں یا خواتین کے حقوق ہیں یا بچیوں کے حقوق ہیں, آپ خود بھی ایک رول ماڈل ہیں, پاکستان میں آپ کو اس وقت کون رول ماڈل نظر آتا ہے؟ تو ایک رول ماڈل کو تو ہم نے کھو دیا, اسما جہانگیر, اور ان سے ہماری 5 دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی, ان کی وفات پانے سے پہلے, اور ابھی بھی یاد ہے, ایک پل یاد ہے جب ہم ان سے ملے, اور بہت ہی زبردست اسپیچ انہوں نے آکسفورڈ میں دی, اور بہت بہادر. آپ کی کیا باتیں ہوئی تھیں ان سے؟ تو انہوں نے تو اسپیچ دی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے انصاف کے لیے بولنے کی اہمیت کے بارے میں بولا, کہ انصاف کے لیے بولنا چاہیے, کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے, اور وہ تھی وہ بہادری کو, اگر میں نے کہا کہ اگر آپ بہادری کو ٹرانسلیٹ کریں ہیومن باڈی میں, تو وہ اسما جہانگیر تھی. یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے. تو میں نے آپ سے جو نائجیریا کا سوال کیا تھا اس لیے سوال کیا تھا کہ وہاں پہ بوکو حرام ہے, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عراق میں بھی ایکسٹریمزم ہے, سیریا میں بھی ہے, افغانستان میں بھی ہے,
پاکستان میں بھی یہ ایک پرابلم ہے. آپ کو اس ایکسٹریمزم کا جو پرابلم ہے اس کا کوئی سلوشن نظر آتا ہے؟ کیا سلوشن ہے؟ دیکھیں میں تو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہوا, بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کے پاس اچھا سلوشن ہے, لیکن پرسنلی جو میرا خیال ہے کہ جو لانگ رن سلوشن ہے وہ ہے تعلیم. کیونکہ بچوں کو اب چھوٹی عمر میں بہت جلدی آپ ان کو اس سوچ کی طرف آپ اس کو گمراہ کر سکتے ہیں, آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. تو اگر ہمیں بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس سوچ سے, تو ہمیں ان کو اعلیٰ تعلیم دینی ہے, اسکول بھیجنا ہے, ان کا خیال رکھنا ہے, اور ان کو صحیح میسج دینا ہے اسلام کا, کہ اسلام امن کا مذہب ہے. یہ کسی کو بھی نہیں کہتا کہ وہ بندوق اٹھائے اور دوسرے لوگوں کو اسلام کے نام پہ مارے. اور ہمیں ان کو وہ اگزامپلس دینی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, کہ کس طرح انہوں نے ہمیشہ صبر سے کام لیا, ہمیشہ کہا کہ آپ لوگوں کو معاف کرے, آپ اور محبت اور امن کا پیغام ہے. تو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے. آپ نے ایک خط لکھا UN کو, اور اس میں جو روہنگیا کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو میانمار کی ایک خاتون رہنما ہے آنگ سان سوچی, ان کو بھی نوبل پیس پرائز ملا ہے, تو ان سے وہ پرائز واپس لے لینا چاہیے. میرے خیال میں وہ پرائز ان کو اس جدوجہد کے لیے ملا تھا جو انہوں نے جمہوریت کے لیے کیا تھا, اور نوبل پیس پرائز کی کمیٹی کا فیصلہ ہے. میرے خیال میں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا اس کو, میرے خیال میں ان کو بولنا چاہیے تھا, اس کے خلاف ایٹ لیسٹ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی. تو انہوں نے لوگوں کی وہ امید پر نہیں اتری, اور لوگوں کی وہ لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرے, تو لوگوں کو تو تھوڑا سا وہ خفا ہو گئے. میں بھی خود بھی تھوڑی سی ڈس اپوائنٹڈ تھی, کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. باقی نوبل کمیٹی کا. اچھا, اب آپ کی جو رسپیکٹ ہے وہ دنیا کے ہر ملک میں ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جو انڈین پنجاب ہے وہاں پہ ایک کمپین چل رہی ہے اویئرنیس کی, کہ بچیوں میں ایجوکیشن کو فروغ دیا جائے. تو وہ جو پوسٹرز لگا رہے ہیں اس میں بھی آپ کی تصویر ہے. اس پہ کچھ لوگوں نے پاکستان میں اعتراض بھی کیا. تو جب مقبوضہ جموں کشمیر میں لڑکیاں اسٹوڈنٹس اپنے اسکول بیگ کے ساتھ سڑک پہ آتی ہیں, تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہو رہا؟ بالکل, میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ کشمیریوں کا فیصلہ ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں, انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیے. اس میں کسی بھی اور ملک کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے, اور یہی تو نام ہے جمہوریت کا, کہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں. اور ان بچوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی بہت اہم ہے. اسکول جانا ان کا حق ہے, کیونکہ کشمیر میں جب سے پاکستان انڈیا بنے ہیں تب سے یہی چل رہا ہے, اور ان لوگوں نے ابھی تک امن نہیں دیکھا. ہمیں ان کو امن دینا چاہیے. ہر بچے کا حق ہے کہ وہ صبح اٹھے, اس کو کوئی خوف نہ ہو, کہ وہ اسکول جائے, وہ ہنسے, وہ مسکرائے, وہ کھیلے, وہ ان کے دوست ہو, وہ دوستوں سے بات کرے. ایسی زندگی کس کو منظور ہوگی, کس کو قبول ہوگی کہ آپ کو گولی ماری جائے, آپ خطرے میں ہو, آپ اسکول بھی نہیں جا سکتے. تو میں تو ہر اس چیز کو کرٹیسائز کرتی ہوں, ہر اس چیز کے خلاف بولتی ہوں جو کہ بچوں کے ان بنیادی حقوق کے خلاف جاتا ہے. کیونکہ امن کا جو حق ہے وہ بھی ہم سب کو حاصل ہے. ہم سب کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم امن میں رہیں. ہماری آزادی ہو, چاہے وہ بولنے کی آزادی ہو, چاہے وہ ایکسپریشن کی آزادی ہو. تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہے, یہ انسانیت کا سب سے بڑا حصہ ہے. اور میں انڈیا سے پاکستان سے دونوں سے کہوں گی کہ اس کا حل ضرور نکالنا چاہیے, اور کشمیری لوگوں کو سننا چاہیے. جو ایک انڈین آپ کے ساتھ جن کو پیس پرائز ملا تھا, کبھی آپ کی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ آپ کو اور مجھے, یعنی کہ آپ کو مل کر اس بارے میں دونوں ملکوں کی حکومتوں سے کوئی اپیل کرنی چاہیے؟ تو ہماری جو بات ہے وہ ایجوکیشن پہ زیادہ تر فوکس ہوتی ہے. اچھا. تو اگر ہم بات بھی کریں گے تو ہم کشمیری بچوں کے لیے بات کریں گے, اور باقی ان کا فیصلہ ہے. تو میں نے تو بات کی تھی انڈیا پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس پہ بھی کی تھی, کشمیر کے ایشو. مگر جو انڈیا اور پاکستان کا جو اپنا جو تعلق ہے, میں نے کہا کہ اس کو ہمیں جنگوں پہ نہیں فوکس کرنا چاہیے, لیکن ہمیں کمپٹیشن جو ہے وہ آپ اکنامکلی بھی کر سکتے ہیں, کہ آپ ملک کو ترقی دے سکتے ہیں, اکانومی گرو کر سکتے ہیں, ایسے بھی آپ کمپٹیشن وغیرہ کر سکتے ہیں. تو جس میں دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا, اور امن جو ہے وہ دونوں ملکوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, اور اسٹیبلٹی ہونی چاہیے دونوں ممالک میں. تو دونوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے. بالکل جی کرنے چاہیے. اچھا, آپ نے پچھلے دنوں فاٹا کا جو ایک ایشو ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کرنا چاہیے, اس پہ بات کی تھی. جی, اس پہ تھوڑا ایکسپلین کریں گی, یہ کیا آپ کے خیال میں ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے,
اور ایک کنٹروورشل مسئلہ ہے، لیکن اس پہ آپ نے ایک پوزیشن لے لی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے فاٹا کے لوگ جو ہے ان کا پاکستان میں ان کی ایسی حقوق ہونی چاہیے جیسے کہ باقی پاکستانیوں کے ہیں. تو وہاں بہت مسئلے لوگوں کو تھوڑا سا ریسرچ کرنا چاہیے، تھوڑا سا دیکھنا چاہیے جن کو نہیں پتہ، لیکن کہ آپ جو ہے وہاں پہ آپ کو کیا ہے جو وہاں کے جو لوکل لیڈرز ہیں وہ اپنے علاقے کے بارے میں فیصلے نہیں کر سکتے، ان کو ووٹنگ کے لیے بھی ان کو مکمل حقوق حاصل نہیں ہے. تو ایسے بہت سارے مسئلے ہیں اور ان کو باقی پاکستانیوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. تو اس کے لیے جو بیسٹ سلوشن ہے اس کو کے پی کے کا حصہ تو بنانا کچھ ہے. جو سیاسی رہنما ہیں، مثلا محمود خان اچکزئی ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. جی. تو ان کو کنونس کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ اچکزئی صاحب کو اور فضل الرحمان کو کنونس کرنا ہے تو آپ ان کو کیا آرگومنٹ دیں گی؟ تو میں ان سے کہوں گی کہ فاٹا کے لوگ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے آپ ہیں. تو آپ فاٹا کو کے پی کے کا حصہ بنائے تاکہ وہ بھی پاکستانی شہری بن سکے اور ان کو پاکستانی شہریوں جتنے ہی حقوق ملے جو ابھی ان کے پاس نہیں ہے. انگلینڈ میں جو آپ نے تعلیم حاصل کیا ہے اس میں وہاں کے ایجوکیشن سسٹم اور پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ تو دونوں کو دیکھ لیا، جی. اس میں کوئی بڑا فرق کیا نظر آیا؟ تو میرے جانے کے بعد کریکولم میں چینجز وغیرہ آئی ہیں یہاں پہ، تو میرے پاس پوری وہ نالج نہیں ہے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کی، لیکن جنرلی میں بتا سکتی ہوں کہ یو کے میں وہ کرٹیکل تھنکنگ کو، ایویلیویشن کو، انالیسس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ سوال کریں، یہ نہیں دیتے کہ یہی ایک بک ہے بایولوجی کی، یہ بک ہے انگلش کی، آپ اس کو میمورائز کر لیں اور یاد کریں، رٹا لگائیں. ایسی قسم کی تعلیم نہیں ہے. وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں، آپ خود سوچیں ایک چیز کے بارے میں. تو یہ بہت ہی اچھی ایجوکیشن سسٹم ہے کیونکہ بچے جو ہے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اور آئیڈیاز ان کے پاس آتے ہیں، وہ پھر انوویٹرز بن جاتے ہیں، وہ پھر انوینٹرز بن جاتے ہیں، وہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں. وہ ابھی جو ٹیکنالوجی آپ دیکھ رہے ہیں بس میں جو ویسے اتنا آگے جا رہا ہے، تو ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بچوں کو سوچنے کا موقع دیتی ہے. تو سوال کرنا، سوچنا بہت اہم ہے اور میں تمام پاکستانی بچوں سے کہوں گی کہ آپ سوال کریں، بی کیوریس، چیزوں کے بارے میں پوچھیں اور اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کریں. اور جو بچے اسکول نہیں جا سکتے ان بچوں کے لیے بھی آپ بولیں اور رٹا نہ لگایا کریں. رٹا نہ اگر چیزوں کو سمجھے، بنا سمجھے رٹا لگانا اچھی بات نہیں ہے. اچھا، اب آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں چلتے چلتے ملالہ یوسفزئی سے اجازت لے کے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ ملالہ یوسفزئی ایک بڑے کاز کے لیے کام کر رہی ہیں، اور جو لوگ بڑے مقصد کے لیے زخم کھاتے ہیں وہ بہت نصیب والے ہوتے ہیں. بڑے مقصد کے لیے زخم کھانا بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے، اور ایسے لوگوں پہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ان کے زخموں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں اب بد نصیب ہی کہہ سکتے ہیں. تو ایسے بد نصیب لوگوں کے لیے بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت دیں.